بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے، ہارون الرشید کے زمانے میں ایک راہزی تھا جو صحابہ کرام کے کردار کشی کرتا تھا، لوگوں کے ذہن سازی کرتا تھا۔ اس حوالے سے تو ہارون الرشید نے اس کو گرفتار کیا، دربار میں بلایا، سارے وزراء علماء موجود ہیں۔ ان کے موجودگی میں ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ کمبخت آدمی، آپ صحابہ کرام کی برائی کیوں کرتے ہیں؟ تو ہارون الرشید نے جب یہ پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ صحابہ کرام، اصل میرا ٹارگٹ صحابہ کرام نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کا نام لے کر کہا کہ ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، خاندانی عناد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ہمارے درمیان میں کوئی چپقلش نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کمبخت، تو پھر کہا کہ اصل میرا ٹارگٹ وہ دین اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، نبی کی ذات اقدس ہے، لیکن میں براہ راست اگر ان چیزوں کو ٹارگٹ کروں گا تو کوئی میرا گردن مار دے گا۔ اس لیے میں ان ذوات مقدسہ پر تنقید کرتا ہوں جنہوں نے یہ چیزیں امت تک پہنچائی، اور وہ صحابہ کرام ہیں۔ جب میں صحابہ کرام پر تنقید کروں گا، ان کی کردار کشی کروں گا اور ان کو امت کے نظروں میں مشکوک بناؤں گا تو ان کے واسطے سے قرآن مشکوک ہو جائے گا، ان کے واسطے سے سنت مشکوک ہو جائے گی، ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مشکوک ہو جائے گی۔ کیونکہ جس نے 23 سال لگا کر جن صحابہ کرام کی تربیت قرآنی اصولوں کے مطابق اور اپنے زندگی کو سامنے رکھ کر کیا، اگر وہ صحابہ کرام اس طرح تھے تو پھر تو دین کا بقا نہیں رہا۔ تو لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے میں صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرتا ہوں تاکہ وہ مشکوک ہو جائے، تو ان کے واسطے سے قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ جس قرآن نے ان کو صدیقین کہا، جس قرآن نے ان کو سرٹیفائیڈ مومن کہا، جس قرآن نے ان کو جنتی کہا، جس قرآن نے ان سے اللہ کی رضا اور وہ اللہ سے راضی اس طرح کے سرٹیفکیٹ دیے، وہ قرآن مشکوک ہو جائے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت مشکوک ہو جائے گی کہ نبی ہونے کے باوجود 23 سال تربیت کرنے کے باوجود صحابہ کرام اس طرح تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کے جا کر مرمت کرو اور ایسے طریقے پر مرمت کرو کہ صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کے کتوں کی بھی برائی کرنے کے لائق نہ رہے۔ تو آج لبرل، اہل تشیع، روافض، خوارج، یہ سارے کے سارے لوگ صحابہ کرام کے تنقیص، اسلاف کے تنقیص میں اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی یا خاندانی دشمنی ہے۔ حضرت امام صاحب کے ساتھ حضرت امام مالک، امام شافعی، صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف پورے دین کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن براہ راست اگر قرآن پر انگلی اٹھائیں گے تو لوگ ان کے سسٹم پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے وہ تنقید ان ذوات مقدسہ پر کریں گے جو حاملین قرآن ہے، جو حاملین حدیث ہے، جو حاملین سنت ہے، جو حاملین فقہ ہے، جو شارحین حدیث ہے، جو مفسرین قرآن ہے، جو محققین دین اسلام ہے، ان کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ جب وہ مشکوک ہو جائے گا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اور یہی موجودہ دور کے نظریات ہے اور لوگ اسی پر عمل پیرا ہے۔ ہم کسی کو اہل تشیع کہتے ہیں، کسی کو غامدی کہتے ہیں، کسی کو انجینئر محمد علی مرزا کے پیروکار کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کو کیا، لیکن سب کا مجمع نظر یہی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جائے،
क्योंकि दीन कोई जिब्राइल इस्लाम अभी नहीं लाता किसी के पास, यही ज़वात मुक़द्दसा के रास्ते से दीन हम तक पहुंचा है। जब वो मशकूक हो जाएंगे तो पूरा दीन मशकूक हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर भी करें, और इस नीयत के साथ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन टूटी फूटी बातों से किसी को दीनी नफ़ा पहुंचाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।